عشق کے آفتاب کا نام ہے امام احمد رضا. جیسے آج حاجی حافظ ساجد صاحب اور جمال صاحب حاجی جمال الدین صاحب عمرہ پہ جا رہے ہیں تو استقبالیہ دیا گیا. ایک دور تھا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ بریلی محلہ سوداگران کی گلیوں میں شور ہوا کہ حجاج کرام حرم سے تشریف لا رہے ہیں. تو پہلے کے معاملات ہی الگ ہوتے تھے. پہلے وہی لوگ حج کرنے جاتے تھے جن کو دیکھ کر یقین آتا تھا کہ یہ حاجی ہیں. اب دیکھ کر تھوڑی یقین آتا ہے کہ یہ حاجی ہیں، دیکھ کر یقین یہ آتا ہے کہ یہ ٹور والا ہے. حضور سرکار اعلیٰ حضرت بھی جا کر عاشقوں کے لائن میں مل کے کھڑے ہو گئے حرم سے آنے والوں کے استقبال میں. ان کی جان پہچان کے ایک حاجی صاحب جب آئے تو اعلیٰ حضرت آگے بڑھے اور اس حاجی صاحب کے جو سوداگران ہی کے تھے ان کی پیشانی کو چوما اور دونوں آنکھ کو چوم لیا. تو ماحول ہی عجب تھا پہلے کا. کہا اے مولوی صاحب کاہے کو موری آنکھ چومے ہو؟ تو کہا اس لیے چوما ہوں کہ ان آنکھوں سے تم نے میرے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے. الفاظ سنیے گا. اس لیے چوما ہوں کہ تم نے ان آنکھوں سے میرے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے. تو حاجی کہتا ہے خاک زیارت کی ہے، 10 دن نہ دیکھا گنبد خضرا. کہاں ہوتا ہے 10 دن میں؟ آنے کا تو من ہی نہیں کر رہا تھا مولوی صاحب. تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ حاجی صاحب ناشکری مت کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نے لگاتار 10 دن تک میرے نبی کا روضہ دیکھا ہے، ورنہ فرشتوں کی حالت تو یہ ہے کہ جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا. تم اس لیے فیض والے ہو کہ تم نے 10 دن دیکھا. عشق کے اس عظیم الشان آفتاب کا نام ہے امام احمد رضا. آج جو جتنا پک دے، جتنی الٹی کر دے، مگر امام احمد رضا کے پاؤں کے گرد و غبار کے برابر بھی آج کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے امام احمد رضا؟ گجرات میں ایک پورے ایریے کا نام ہے کاٹھیا وار. کاٹھیا وار تحصیل میں ایک گاؤں ہے کلاریا. کلاریا گاؤں میں خانقاہ ہے، خانقاہ شیرازیہ قادریہ. اس کے پیر طریقت حضرت شیخ سید حسن شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ درس بخاری دے رہے ہیں. اعلی حضرت کی پیدائش سے 175 سال پہلے کلاریا گاؤں میں بخاری شریف میں ایک حدیث آ گئی علم غیب پر. اب جوش میں علم غیب مصطفیٰ پہ تقریر کرنے لگے حضرت شیخ احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ. اور تقریر کرتے 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 پسینے میں بھیگ گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. لوگ پریشان بڑی مشکل سے ہوش میں آئے، مگر ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سارے طلبہ، سارے مسلمان جو موجود ہیں حیران ہیں، پریشان ہے کہ سرکار کو ہوا کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بدن کانپا. 175 سال پہلے پھر بدن کانپا، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے ہوش میں لایا تو اب مسکرا رہے ہیں. طلبہ نے، لوگوں نے پوچھا سرکار کیا ہوا تھا؟ کہ جب میں علم غیب مصطفیٰ پہ تقریر کر رہا تھا تو میرے دل پر القاء ہوا کہ اے شیخ احمد شیرازی، جس ہندوستان کی زمین پر بیٹھ کر تو میرے نبی کے علم غیب پہ گفتگو کر رہا ہے، اسی ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے. یہ غمناک خبر سن کر میں بے ہوش ہو گیا، میری زبان گنگ ہو گئی. لیکن دوبارہ جب میں بے ہوش ہوا تو پھر میرے دل پر القاء ہوا کہ گھبراؤ مت، اسی بھارت میں ایک عالم پیدا ہوگا جو علم غیب مصطفیٰ پہ دلیلوں کا سمندر بہا دے گا. اتنا کہنے کے بعد جوش میں کھڑے ہو گئے. 175 سال پیدائش سے پہلے
اور کھڑے ہو کر مٹھیاں بھیج کر کہتے ہیں اے لوگوں کہو تو میں اس عالم کا بھی نام بتا دوں, شہر کا بھی نام بتا دوں جہاں پیدا ہوگا. تو 175 سال پہلے طلبہ نے کہا سرکار بتا دیجئے, تو حضرت شیخ احمد شیرازی قادری نے کہا کہ اس عالم کا نام امام محمد رضا ہوگا اور شہر کا نام بریلی ہوگا. یہ ہے میرے اعلی حضرت کی شان, یہ ہے میرے اعلی حضرت کی شان. گاؤں کا نام ہے جسولی جہاں پیدا ہوئے. آپ مدرسے کے طلبہ ہیں, آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں جسولی, مفتی صاحب قبلہ آپ کی دعا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں جسولی گاؤں میں پیدا ہوئے, میں اس کو جسولی کبھی نہیں کہتا, میں اس کو جسولی کبھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں جس ولی کے گاؤں میں پیدا ہوئے. ایک دم اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح میں بول رہا ہوں, سمجھے؟ جس ولی کے گاؤں میں پیدا ہوئے. لاجواب ہے میرا احمد رضا. اور آج جو بغاوت کرتا ہے, آج جو چھوٹ ملا اس میں سے 10 روپے دیجیے نا. آج جو لوگ مفتی صاحب بغاوت کر رہے ہیں, لوں گا نہیں, لاؤ نا, کوئی بھی لانا, کوئی بھی لانا. آج جو اعلی حضرت سے بغاوت کر رہے ہیں ان کو جائز نہیں ہے کہ یہ روپیہ اپنے پاکٹ میں رکھیں. ان کو جائز نہیں. اگر اس نوٹ سے محبت ہے تو اعلی حضرت سے محبت کرنی ہوگی. اگر اس کو جیب میں رکھتے ہو تو اعلی حضرت کو ماننا ہوگا, اور اگر اعلی حضرت کو نہیں مانتے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس نوٹ کو تم جیب میں رکھو. اعلی حضرت مدینہ شریف میں ہے, سبحان اللہ بول دیجئے گا. گرجنے کا وقت نہیں ہے, ورنہ میں بھی تقریر کرنا جانتا ہوں. گفتگو سنیے. مدینہ شریف میں ایک دم گنبد خضرا کے پاس, روضہ رسول کے پاس, مواج شریف کے پاس کسی نے کنفسکی کر دی حرم کے ائمہ کے ساتھ. اس وقت 4 امام ہوتے تھے, یہی بریلی کا احمد رضا ہے. چاروں امام نے گھیر لیا, کہا تم بریلی کا احمد رضا ہو؟ کہا بے شک, الحمدللہ مجھے کو لوگ احمد رضا کہتے ہیں. تب حرم کے مفتیوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا, کہا یہ تیرے ملک ہندوستان سے دنیا کے ہر ملک کے دارالافتاء میں سوال آیا ہے, مگر کئی مہینے ہو گئے دنیا کے کسی مفتی کو اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. کیا یہ سوال تیرے دارالافتاء میں بھی گیا؟ اگر تقریر سنتے ہیں تو جواب دیجئے گا. کیا تیرے دارالافتاء میں بھی گیا؟ اعلی حضرت نے ایک چھوٹا سا جواب دیا, اگر سرکاری سوال ہوگا تو بریلی نہیں گیا ہوگا. سرکاری سوال ہوگا تو بریلی نہیں گیا ہوگا. کہا اس کا جواب نہیں بن پڑتا. کہا اگر دکھانا چاہو تو مجھ کو دکھا دو. کئی مہینوں سے جواب دنیا کا کوئی مفتی نہیں لکھ پایا تھا. اعلی حضرت کو روضہ رسول کے سامنے حرم کے مفتیوں نے سوال دیا. سوال میں یہ تھا کہ میرے ملک میں چاندی کا سکہ چلنے کا رواج ہے, اب ہم لوگ چاندی کے سکے کو ہٹا کر کاغذ کا روپیہ لانا چاہتے ہیں, از روئے شرع کاغذ کا روپیہ دے کر ہیرے جواہرات سونے چاندی کی تجارت جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال تھا. کتنے دنوں سے کوئی جواب نہیں ملا تھا کسی کو. اعلی حضرت کا جواب سنیے, مگر مسکرا کے سبحان اللہ کہنا ہوگا. اعلی حضرت نے سوال پڑھا ایک لمحے میں, فرماتے ہیں کہ جواب یہیں پہ لکھ دوں یا بریلی جا کے بھیج دوں؟ یہ علم تھا میرے اعلی حضرت کا. حرم کے مفتیوں نے کہا بہتر ہے یہی لکھ دیجئے. کہا کاغذ قلم کا انتظام کرو. ایک دم مواج شریف کے سامنے بیٹھے ہیں, توجہ سے سنیے. اس کے بعد لکھنا شروع کیا. تھوڑا سا سپورٹ کیجئے آپ. لکھنا شروع کیا. 5 صفحہ, سبحان اللہ بولیے. 10 صفحہ, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65 نہیں 63. اس کے بعد نیچے دستخط کر کے دے دیا. حرم کے مفتیوں نے پڑھا تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی.
کہا سلام ہے احمد رضا تیرے علم کو، سبحان اللہ، سلام ہے تیری قابلیت کو کہ اتنے مہینوں میں مسائل کے جن شقوں پر ہماری نظر نہ پڑی تو بیٹھے بیٹھے 63 صفحہ لکھ دیا۔ لیکن اے امام محمد رضا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا تیرا قلم ایسے چل رہا تھا جیسے دریا کی لہروں میں کشتی، سمجھے؟ تیرے قلم کی جنبش ایسے تھی جیسے بادلوں کے سینے سے کس کو چیر کر قوس قزح نکل گیا ہو۔ تیرا قلم تھا یا طوفان؟ اے احمد رضا اگر تو چاہتا تو 500 صفحہ بھی لکھ سکتا تھا، مگر صرف 63 صفحہ لکھ کر کیوں قلم روک کر دستخط کر دیا؟ جواب سنو امام عشق و محبت کا، فرماتے ہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کہاں بیٹھا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ قدم مصطفیٰ کے پاس بیٹھا ہوں، میرا پیمبر بظاہر 63 سال سے زیادہ نہ رہا تو ان کا غلام ان کے قدم پر بیٹھ کر کیسے 63 سے زیادہ لکھے گا؟ کیسے لکھے گا؟ آج بھی وہ کتاب مارکیٹ میں ہے، القفل الفاہم فی الاحکام احکام دراہم بول کر وہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت سے مزار پہ چادر چڑھانے والے مولوی کا نام نہیں ہے، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت علم کی اس چٹان کا نام ہے کہ قیامت تک بدعقیدے سر ٹکرا کے مر جائیں گے مگر اعلیٰ حضرت کے علم کی چٹان کا ایک کنکر بھی اپنی جگہ سے کھسکنے والا نہیں ہے، کھسکنے والا نہیں ہے۔ مذاق اڑانے والے تو سب اڑاتے ہیں، لیکن کیا کوئی اس حقیقت سے بھی انکار کرے گا مفتی صاحب قبلہ؟ میں تو پورے ہندوستان میں سینہ پھاڑ کے بولتا ہوں، ابے مزار کسی کے باپ کا ہوگا مگر اس پر جو چادر چڑھ رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کی چادر چڑھ رہی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت سے بغاوت ہے تو باپ کے مزاروں سے چادر اتار لو، اتار لو چادر۔ لوگ کہتے ہیں نیا نیا مسلک لے آیا مفتی رحمت علی مصباحی نے، جہاں جا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، نیا نیا مسلک لے آیا۔ کہاں سے نیا لے آئے؟ ابے تم کو آج نظر آیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ لوگ کہتے ہیں سب حضرت ہے، کوئی صحابی اعلیٰ حضرت نہیں ہوا، احمد رضا کیسے اعلیٰ حضرت ہو گیا؟ پاگل کہیں کا۔ تمہارے ہی سوال میں تو تمہارا جواب چھپا ہے۔ بولا پہلا خلیفہ، بولا ابو بکر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ دوسرا خلیفہ کا فاروق اعظم، تیسرا خلیفہ کا عثمان غنی، چوتھا خلیفہ علی مرتضی۔ اب ذرا سوچو کہ ایک صحابی کو تم کہہ رہے ہو سب سے بڑا سچا، تو کیا میرے مصطفیٰ کی ذات اس وقت نہ تھی؟ حضرت عمر کو کہہ رہے ہو سب سے بڑا انصاف کرنے والا، تو کیا میرے مصطفیٰ کی ذات اس وقت نہ تھی؟ حضرت عثمان غنی کو کہہ رہے ہو سخاوت کا پیکر، تو کیا میرے نبی سے بھی بڑا کوئی سخی تھا اس روئے زمین پر؟ فی زمانہ جو نام رکھ دیا جاتا ہے رکھ دیا جاتا ہے، فی زمانہ جو نام ہے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت تو کہنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، یہ نیا نہیں حضرت، دماغ کا فطور ہے کہ نیا ہے؟ ہاں دماغ کا فطور ہے۔ اب میں کہاں کی مثال دوں؟ مفتی رحمت صاحب کے گاؤں میں اس بار گیا تھا، ذیشان صاحب دعا دے دیجئے گا، بس 5-7 منٹ اور۔ ان کے گاؤں گیا تھا، اس سے پہلے بھی گیا تھا، عجب راستہ تھا، باپ رے باپ، وہ گڈھا گڈھی گاڑی ایسے ہیلے، مگر اس بار گیا تو سن دن گاڑی ان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ مگر جیسے ہی پہنچا، مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پر دیکھا ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس سڑک کا نرمان ایم پی دوارا کیا گیا۔ میں پاگل ہو گیا، ہم نے کہا مفتی صاحب ایم پی کہاں بلائیے، تو یہ دن دوپہریا میں جھوٹ بول رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے وہ۔ بولا کیا ہوا؟ بولا میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ انگریزوں کے زمانے میں بھی بھارت کا تھا اور آج بھی بھارت کا ہے،
MP की बपौती है कि कहा कि MP द्वारा निर्माण किया गया। मैंने पूछा MP साहब आपने ये दावा क्यों किया? कहा मैंने नहीं किया है। बोला फिर? बोला मेरे जीतने से पहले सड़क टूटी थी, जब मैं जीता तो मैंने वादा किया था पब्लिक से, जीतूंगा जो फंड पास होगा तो सड़क को चिकना कर दूंगा। मेरा फंड पास हुआ तो मैंने चिकना कर दिया। अब जब रास्ता एकदम चिकना हो गया, सपाट हो गया, प्लेन हो गया, तो यहाँ के वोटरों ने अजराहे मोहब्बत ये बोर्ड लगा दिया कि MP द्वारा निर्माण किया गया। तो मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ दबा दिया, कहा चलिए जन्म जन्म का मसला तूने हल कर दिया। कहा क्या? बोला मसलक आला हजरत नया नहीं है, ये वही मसलक है जो गारे हिरा से निकलकर काबा के सेहन में आया था और काबा के सेहन से चलकर खदीजा के घर गया था। वही सिराते मुस्तकीम है जो तवाफ़े काबा भी कर रहा है और हिजरत मदीना भी कर रहा है। यही वो तवाफ़, यही वो सिराते मुस्तकीम है जो मदीना में पनाह लेता हुआ करबला में जाकर इमाम हुसैन के हाथों में बच रहा है। ये वही सिराते मुस्तकीम है जिसको सरकार बगदाद ने अपनी करामतों की चादर में छुपाया था और सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में लेकर आए थे। मगर 12वीं सदी में जब इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन पर पैदा हुआ, देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। कहीं से मिलाद का मार्बल हट गया है, कहीं से फातिहे का मार्बल हट गया है, कहीं से चादर पोशी का जो है मटेरियल हट गया है, कहीं से इश्क मुस्तफ़ा का मादा हट गया है। तब इमाम अहमद रजा ने अपने इल्मी लियाकतों की बुनियाद पर, इल्मी काबिलियतों की बुनियाद पर जहां जहां जगह गड्ढे थे वहां मिलाद का मार्बल लगा दिया, वहां दरूद का मार्बल लगा दिया, वहां न्यास का मार्बल लगा दिया, वहां इल्मे गैबे मुस्तफा का मार्बल लगा दिया। और जब ये सिराते मुस्तकीम एकदम सपाट हो गई तो पूरी दुनिया के लोगों ने कहा ए इमाम अहमद रजा है तो सिराते मुस्तकीम, मगर मसलके आला हजरत कहा जाएगा, मसलके इमाम अहमद रजा कहा जाएगा। कोई जवाब ही नहीं मेरे आला हजरत का, लाजवाब है मेरा आला हजरत, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। खत्म कर दो। मैं भी पान बहुत खाता हूं मुफ्ती साहब, जिशान भाई भी बहुत खाते हैं, फैजान भी दूसरों का बहुत खाता है। बहुत सारे लोग हैं खाते हैं, मगर वाकई दुनिया का 8वां अजूबा अगर आप लोगों से पूछ दें तो नहीं बता पाइएगा। 7वें अजूबे तक तो आप लोग हैं, और बहुत पहले 7 नंबर पे ताजमहल था, मगर अभी 1 नंबर पे ताजमहल है, समझे? और ताजमहल किसी गुरुद्वारे का नाम नहीं है, मजार का नाम है। ताजमहल मजार का नाम है। दुनिया का 8वां अजूबा क्या है बता सकते हैं आप लोग? बिहार का आदमी है, आप लोग नहीं बता पाइएगा, तब दुनिया में कौन नहीं बता पाएगा। दुनिया का 8वां अजूबा है खैनी। दुनिया का 8वां अजूबा है खैनी। ऐसी लज्जत, ऐसी कशिश, ऐसी चाशनी किसी चीज में हो तो लाओ। एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, राजधानी हो, दुरंतो हो, शताब्दी हो, वंदे भारत हो, जहां बगल वाला इसे किया फौरन बगल वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के, हैं? अबे जब मेरे भारत की खैनी ऐसी है तो मेरे गौस की शिरनी कैसी होगी रे? मेरे गौस की शिरनी कैसी होगी? आला हजरत भी पान बहुत खाते थे मगर तंबाकू नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे। एक दिन नमाज के बाद कहीं किसी सफर में या कहीं गश्त के लिए निकले, चहलकदमी को देखा एक पान की दुकान खुली है। पान खाने वाला रुकेगा, आला हजरत के कदम भी बढ़ गए। जब बढ़ गए का पान खिलाओगे, दुकानदार की हालत खराब, आला हजरत का ही मुरीद था। अब बताओ पान बनाया होगा या अकीदत का ताजमहल बनाया होगा? है मुफ्ती साहब किबला, पान बनाया और ऐसे दिया, ऐसे देखिएगा मेरी तरफ, ऐसे आला हजरत ने ऐसे पकड़ा। जैसे आला हजरत ने पकड़ा, दुकानदार पान छोड़ के हाथ पकड़ लिया। बोला हाथ क्यों पकड़े? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, दुकान चलती उलती नहीं है, कभी कभी बाल बच्चे भूखे रह जाते हैं। आला हजरत ने पान को मुंह में रखा, कहा कागज कलम है तो लाओ।
उसने दिया, खड़े खड़े लिखा, कहा इसको तहिया के जहां पैसा रखते हो रख लो। शाम तक तो लगा कि पूरा शहर का आदमी इसी की दुकान पे पान खा रहा है। मोहब्बत से बोलिए। और मुफ्ती साहब रोड के उस पार भी एक सुन्नी मुसलमान की पान दुकान, वो मक्खी मार रहा है। कल हो के उसके पीर साहब आ गए, और पीरों के लिए ही इम्तिहान की घड़ी होती है। उसके पीर साहब आ गए, वो देखा के बोला, पीर साहब देखिए, उसका पीर साहब ताबीज लिखा है तो देख लीजिए भीड़, आप भी हमारे पीर साहब है, कोई ताबीज लिखिए। हाँ, वजू वजू किया, थोड़ा बड़ा ताबीज लिखा, बड़ा ताबीज लिखा। 3 दिन के बाद पहुंचे तो देखा दुकान बंद करके दुकानदार बाहर बैठा हुआ है। बोला क्या हुआ? बोला बोहनी पे आफत है। कैसे पीर साहब हैं आप? उनका पीर साहब एक लिखा तो ये हालत है, अभी तक बंद नहीं हुई दुकान, भीड़ लाइन लगी हुई है, बाल बच्चा के साथ डिलीवरी कर रहा है, और आप कौन ताबीज लिखें कि दुकान बंद हो गई। वो दौर बहुत अच्छा था, हसद नहीं था, दोगलापनी नहीं थी, एक दूसरे से फरेब और एक दूसरे से दज्जालपनी नहीं थी, खुलूस का दौर था। सच्चा पीर, अच्छा पीर, जरा सा एक बार सुभान अल्लाह बोलिएगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये बता कि उसका पीर साहब कौन है? तो दुकानदार ने कहा, उसके पीर साहब को लोग आला हजरत कहते हैं। चौंक गया पीर, बोला आला हजरत? बोला हाँ। बोला क़यामत तक मुझे अल्लाह उम्र दे तावीज़ लिखता रहूंगा तो मैं आला हजरत का मुकाबला नहीं कर सकता। सच्चे पीर की पहचान है, जरा मुस्कुरा के बोलिएगा। बोला कौन है आला हजरत? कौन है आला हजरत? तो सच्चा पीर कहता आला हजरत उसका नाम है, जब जमाना कह रहा था कोई देने वाला नहीं है तो अकेला पूरी दुनिया में सीना ठोक कर कह रहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोग पूछ रहे थे मुस्तफा कौन है, कैसा है, तो अकेला अहमद रजा सीना ठोक कर कह रहा था, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक काम कर, मैं आला हजरत की तरह तावीज तो नहीं लिख सकता, मगर आला हजरत ने जो लिखा है उसकी नकल तो कर सकता हूं। ये पहले के लोग थे, अब तो आला हजरत अपने बाप दादा को लोग लिखने लगे। पहले के लोग थे, कहा जा तावीज मांग के लिए हम नकल कर देंगे, तुमको भी बरकत होगी। तो पहले का मुरीद भी सच्चा होता था, पीर भी सच्चा होता था। अब तो मुरीद भी सच्चा नहीं, पीर साहब को बुलाएगा तो ताला बंद करके रखेगा, दूसरा भेंटे न करे, मुलाकातें न करे। अबे समंदर को कुआं बना दिया, अकीदत भी कैसी कर रहे हो तुम? कहा मेरे पीर ने तेरे पीर का ताबीज मांगा है, वो आदमी हाथ धो के दे दिया, कहा ले जाओ। अब तैयार रहिएगा तलबा जो आप हजरात हैं, आला हजरत का लिखा हुआ ताबीज हाथ में। सच्चे पीर ने हाथ धोया, आला हजरत का नक्श लिया, खोलना शुरू किया। 1 तह, 2 तह, 3 तह, 4 तह खोला। जैसे ही पूरा कागज खुला, कहा बेवकूफ, ताबीज हो तब न मुकाबले पे ताबीज लिखे, दुआ हो तब न मुकाबले पे दुआ लिखे, कोई इबारत हो तब ना मुकाबले पे लिखे। अबे ये तो आला हजरत का पावर है, पावर। बोला क्या मतलब? का देख कोई ताबीज नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि भाइयों पान यहीं से खाया करे। अब बताओ कि जब आला हजरत कह दे कि भाइयों पान यहीं से खाया करो, अकल कयामत के मैदान में मेरे सरकार कह दें फरिश्तों ये मेरा है, 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 कौन माई का लाल रास्ता रोकने वाला है? इसलिए मैं दारुल उलूम कादरिया ज़ियाए मुस्तफ़ा के तलबा को मुबारकबाद देता हूँ, अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि तादाद कम होने से घबराइएगा मत, आप रजा रजा करते जाइए। हम लोग तो देहाती आदमी है ना, देहाती अंदाज में बात समझाते हैं। गांव के मिलाद देखे हैं? गांव जवार में मिलाद, छोटा छोटा बच्चा को लेकर आदमी जाता है, ठंडा का टाइम है, बच्चा मिलाद में सो गया, हाँ? गोद में लेके बाप बैठ गया, मिलाद सुना, मिलाद खत्म हो गई, तो बच्चे की मिठाई कैसे लेगा? जरूरी है ना, है? तो बच्चे की टोपी उतार कर ठेवना में पहन लिया, बोलता है इसका भी हिस्सा दो, इसमें चादर लपेट लिया है।
لیکن مٹھائی اٹھائی لے کے جب باپ اٹھتا ہے، غور سے سنیے گا، باپ جب اٹھتا ہے نا تو بچے کو گود لیتا ہے اور اس کے بعد ایک ہاتھ سے اس کی چپل یا اس کا جوتا جو ہوتا ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے۔ میں نے سوال کیا کیسے باپ ہو جو اولاد کی جوتا اس کی چپل اٹھا رہے ہو؟ کہا مولانا کبھی عشق نہیں کیا ہے تم نے، کبھی پیار نہیں کیا ہے تم نے، کبھی محبت نہیں کی ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا محبت کا مطلب ہے، عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پیار کرتے ہو اس سے بھی پیار کرو، اور پیار کرنے والا جس کو پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار کرو۔ ہیں؟ میرے بچے کو یہ جوتا بہت پسند ہے، مجھے بچہ پسند ہے، تو مجھے بچہ کے ساتھ اس کی پسند کو بھی دیکھنا ہوگا۔ میں نے جوتا اٹھا لیا، ہم نے کہا چلو مسئلہ حل ہو گیا، ہم لوگ تو جوتا ہی بن کر رضا کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، کل قیامت میں وہ جب جنت کی وادیوں میں جائے گا تو رضا اپنے جوتے کو کیسے چھوڑ دے گا، قادری دیوانوں کو کیسے چھوڑ دے گا، ساتھ ساتھ لے کر جائے گا۔ رب کہے گا جو رضا کے ساتھ آیا ہے سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ یاد رکھو، اللہ کا شکر ہے اسی عمر میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھا ہے، ان کی خدمت بھی کی، ان کا جھوٹا بھی کھایا ہے۔ حضور حافظ ملت کی بھی خدمت کی ہے، ان کا بھی جھوٹا کھایا ہے۔ حضور مجاہد ملت کی بھی خدمت کی ہے، ان کا بھی جھوٹا کھایا ہے۔ اور شاید میں ہندوستان کا الگ تھلگ ایک انسان ہوں کہ پیدا ہوا 1962 میں اور میرا نام رکھا گیا 1957 میں۔ میں دنیا کا واحد عجیب و غریب انسان ہوں کہ میرا نام 1957 میں رکھا گیا۔ محمد سیف اللہ علیمی یہ پورا میرا نام ہے۔ عصر کی نماز میں میرے والد سرکائی شریف گئے مسجد میں، سرکار سرکائی نے کہا مولانا مظہری اداس کیوں ہو؟ کہا شادی کو بہت دن ہو گئے ابھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو صدری کی جیب سے کاغذ نکالا، قلم، نام لکھا محمد سیف اللہ علیمی، کہا اس کو رکھ لو، سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوگا یہی نام رکھنا، یہی نام رکھنا۔ تو میرا پورا یہ نام ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ رضا والے ہیں، ہم لوگ رضا والے ہیں، رضا رضا کرتے رہو۔ اعلیٰ حضرت اس آدمی کا نام ہے، اس مرد کا نام ہے، عشق کے اس مجسمے کا نام ہے کہ خود اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اگر احمد رضا مجھے کافر نہ کہتا تو عشق کی جس منزل پر وہ براجمان ہے وہ خود کفر کا شکار ہو جاتا۔ اتنے بڑے عاشق رسول کا نام۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں خود اعلیٰ حضرت کہ میری جیب خالی تھی، میں ایک لڑکے کو 10 روپیہ دیتا تھا پڑھائی کے لیے، آج میرے پاس ایک نیا پیسہ نہیں تھا، گھر سے بازار کے لیے پیسے کا سوال آیا اور آج ہی لڑکے کی خبر آئی کہ میرا خرچہ ختم ہو گیا۔ میں پریشان تھا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ عصر کی نماز پڑھ کر میں مسجد میں بیٹھ کر اپنے نبی پہ درود پاک پڑھنے لگا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، سبحان اللہ بول دیجئے گا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ مغرب سے کچھ پہلے رامپور کا میرا ایک مرید آیا، اور آنے کے بعد اس نے مجھے 30 روپیہ نذرانہ دیا، 10 روپیہ میں نے اس طالب علم کو بھیجا، 10 روپیہ میں نے گھر میں رکھا، اور فی زمانہ میں نے 10 روپیہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ ہے نبی کے عشق و محبت کی بات۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں؟ رامپور کے خان صاحب، مرڈر کیس میں جیل میں، پھانسی ہو گئی، پھانسی ہو گئی، پھانسی کی تاریخ طے ہو گئی، پھانسی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر والے ملنے گئے، 24 گھنٹے کے بعد پھانسی ہے۔ خان صاحب کو دیکھا ایک دم اطمینان سے بیٹھ کے موچھ پہ ہاتھ کر رہے ہیں۔ بولا آپ اتنا اطمینان سے؟ کہا اطمینان سے رکھو، مجھ کو پھانسی نہیں ہونے والی ہے، اور جو پھانسی کا ٹائم ہے 2 گھنٹے کے بعد گھر پہ بڑھیا کھانا پینا بنا کے رکھنا، گھر پہ ہی آ کے ناشتہ کریں گے۔ سارے لوگ پریشان کے لگتا ہے پھانسی کی خبر سن کر دماغ خراب ہو گیا۔ پھانسی کا وقت ختم ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد لوگ لاش لینے آئے تو دیکھا خان صاحب جیل کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر مونچھ کو اینٹ رہے ہیں۔ بولا آپ کو پھانسی کیوں نہیں؟ کہا کیسے ہوتی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھ کو نہیں ہوگی۔ بولا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا پرسوں رات میں نے اپنے پیر اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے مجھے کہا تھا خان صاحب گھبراؤ مت، تمہیں پھانسی نہیں ہو سکتی، تمہیں پھانسی
نہیں ہو سکتی. کہ کیوں نہیں ہوئی؟ بولا آج ہی بنگال میں ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی ہو رہی ہے. اس خوشی میں تمام پھانسی کی سزاؤں کو پھانسی والوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور ان کو آزاد کر دیا گیا ہے. تو اعلی حضرت اس کا نام ہے جو اپنی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے مریدوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس لیے بات ختم کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں. آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، آپ طالب علم ہیں کہ آپ مسلک اعلی حضرت کے پرچارک بن کر گھر گھر اس جھنڈے کو پہنچائیے. ہاں، کل بھی یہاں پروگرام ہے، مجدد الف ثانی کا جشن منایا جائے گا. اس میں بھی بہت اچھے اچھے مقررین ہیں. میرا خیال ہے مفتی رفیق الاسلام ہے اور مولانا عبد الخالق مصباحی صاحب ہیں، اور بھی نعت خواں شعراء حضرات ہوں گے. کل بھی آپ کو بیٹھنا ہے. رات کا تقریباً 2:30 سے زیادہ ہو گیا، 2:35 ہو گیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا. بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلک سے سودا نہیں کریں گے، اپنے مسلک سے سودا نہیں کریں گے. اللہ کا شکر ہے، لوگ چاہے جو بولیں، لیکن آج تک ہم لوگوں نے مسلک اعلی حضرت سے سودا نہیں کیا. اسی بنگال میں جمعیت علماء ہند نے ایک میٹنگ بلائی تھی مشترکہ طور پر زکریا اسٹریٹ میں. ہم بھی تھے، مولانا قاسم الوی بھی تھے، مولانا انیس القادری بھی تھے، مشترکہ پلیٹ فارم کے لیے. اور جب دستخط کرنے کی باری آئی تو میں مولانا انیس القادری، مولانا قاسم الوی علیہ رحمت و رضوان سے میں آگے بیٹھا تھا. سب سے پہلے کاغذ میرے پاس ہے، میں نے کہا دستخط نہیں کروں گا. بولا کیوں؟ بولا جمعیت کا لیٹر پیڈ ہے. میں جمعیت کے لیٹر پیڈ پہ کیوں دستخط کروں؟ میں نے نہیں کیا، کسی سنی عالم نے نہیں کیا. کیا ہم لوگوں کا کچھ بگڑ گیا؟ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، اور جب تک عمر باقی ہے زندہ رہیں گے. مسلک سے سودا نہیں، مسلک سے کوئی سودا نہیں. جی لگائے رہیے جہاں رہیے. ہم تو بہت سیدھے سادے آدمی ہیں. کتنی گرمی ہے آپ جانتے ہیں. گرمی تو کم ہوئی کہ گزشتہ دنوں کتنی گرمی تھی ذیشان بھائی. ایک مرتبہ میں مفتی صاحب قبلہ، یہ جموں توی ایکسپریس جو ہے، جو کولکتہ سے کھلتی ہے کشمیر جاتی ہے جموں، جس کو ہم جہانیہ جہاں گشت کہتے ہیں، کوئی ایسا چھوٹا بڑا اسٹیشن نہیں جس سے ملاقات کرتے ہوئے یہ گاڑی نہ جاتی ہو. سمجھے؟ سڑی ہوئی گرمی، سڑی ہوئی گرمی. مغل سرائے کا پلیٹ فارم اس وقت ایک بھی فریج کہیں نہیں تھا، ایک جگہ ٹھنڈا پانی ملتا تھا. اتنی بھیڑ وہاں تبلیغیوں کی کہ پانی لے تو ٹرین چھوٹے اور پانی چھوڑے تو جان چھوٹے. پریشان، بڑا ٹینشن میں. اچانک میرے دماغ میں کوئی بات آئی، میں نے ڈھکن کھول کے ڈھکن جیب میں رکھا، بوتل لیا، اسے پکڑا کپڑا اور قریب جا کر زور سے کہا یا رسول اللہ. تب زور سے چلایا. جتنے تبلیغی والے تھے سب مجھ کو دیکھنے لگے. جلدی سے ایک بوتل پانی لے کے ہم ہٹ گئے. جلدی سے ایک بوتل پانی لے کے ہم ہٹ گئے. ہاں تو آگے پکڑ لیا کچھ لوگ، کہا یا رسول اللہ. بولے کہ اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا تو ہم کیا کریں. بولا چلو ٹرین میں تب بتاتے ہیں. میں نے کہا بہتر ہے ٹرین میں آؤ، یہاں مت رکھو، تم بھی داڑھی والے ہم بھی داڑھی والے ہیں، اگر کچھ ہو گیا پکڑا گئے تو جلدی ضمانت نہیں ہوگی. چل ٹرین میں. اب ٹرین میں کس کی ہمت ہے؟ وار سے پہلے وار کرو، وار سے پہلے وار کرو. وہ زیادہ تھے، ہم اکیلے تھے. ان کے گھسنے سے پہلے ہم ترنم چاہے جیسا بھی رہے، ذیشان مترابی تھوڑی ہے، فیضان مجاہد تھوڑی ہے، ہمیں ترنم جیسا رہے، ایک دم پھٹا بانس کی طرح زور زور سے چلا کے ترنم سے پڑھنے لگے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. زور زور سے پڑھنے لگے. آپس میں بات کرا، بھائی بڑا جدی لگ رہا، دیکھ نہیں رہو کیسے اکیلے سینہ تان کے سلام پڑھ رہا ہے، اس سے ٹکرانا ٹھیک نہیں. کوئی آئے نہیں میرے پاس، لکھنؤ آ گیا. اور جس آدمی سے میری بحث ہوئی تھی وہ میرے آگے اترنے کے لیے، ہم کو بھی لکھنؤ اترنا تھا. اب بھیڑ بھاڑ ہے تو کچھ نہ کچھ دھکا دھکی تو لگی جائے گی. اٹیچی سٹ کے بدن میں کہا مولوی کیا کر رہے ہو. بڑا غصہ آیا. ہم نے کہا پھر اس کو اب تنگ کریں گے. جب سیدھا ہو تو کان کے قریب منہ لے جا کر یا غوث المدد. پھر میری طرف گھومے، کہا کیا ہو رہا ہے. ایک دم سائلنٹ، چپ چاپ. جب پھر سیدھا بولے یا خواجہ المدد. اتنا ٹینشن میں آ گیا کہ منہ میری طرف کر لیا، پیٹھ گیٹ کی طرف. اب بڑھ رہا ہے، دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. کب گیٹ آیا اس کو پتا بھی نہیں چلا، گرا دھڑام سے، منہ ہاتھ پھوٹ گیا.
रुमाल लग के बोलता है मुंह फट गया। हमने कहा क्या हुआ? अरे बाप रे बाप क्या बताया? हमने अरे बाप रे बाप क्या मतलब? क्या मतलब? अरे बाप रे बाप क्यों बोल रहे हो? बोला तकलीफ होती है तो बाप याद आता है। ने कहा हाँ, हम जब उस वक्त या रसूल अल्लाह बोले थे तो तुम बोला था कि तुम्हारा रसूल तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा रसूल तुम्हारा सुन रहे हैं, तुम्हारा घर दार्जिलिंग में, यहाँ से बाप रे बाप कर रहे हो, तेरा बाप देख रहा है। बोला मौलाना मुंह फूटा है तो बाप याद आता है। हमने कहा तेरा मुंह फूटे तो बाप याद आए, और मेरा दिल जब झूमता है तब मेरा मुस्तफ़ा याद आता है, हम या रसूल अल्लाह कह देते। तो इश्क का बाजार लगाए रहिए, खरीदार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझौता क्यों करेंगे? तुम्हारा अकीदा तुम्हारे पास, हमारा अकीदा हमारे पास। हमारा अकीदा है कि हमारे मुस्तफ़ा हैं। सीधी सी बात है। एक आदमी नाराज हो जाए 10 मरतबा दिन भर में सलाम कीजिए, वो जवाब दे न दे, समाज का आदमी कहेगा बड़ा बदमाश है ये, वो इतना सलाम कर रहा है जवाब नहीं दे रहा है। एक न एक दिन आपको पलट के कहना पड़ेगा वालेकुम अस्सलाम। हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सेहकार हैं, न जाने कैसे कैसे गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारे सलाम में वो सलाहियत नहीं कि दरबारे मदीना तक पहुंच सके, मगर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एक दिन भी सरकार ने घूम कर कह दिया वालेकुम अस्सलाम तो बेड़ा पार हो गया, मंजिल मिल गई। और यही मसलक आला हजरत। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, और जिस तरह मसलक आला हजरत की तहरीक की एक मजबूत दीवार बनकर ये मगरबी बंगाल में खड़े हैं, अल्लाह ताला इनकी औलाद को भी उसी तरह एक मजबूत दीवार में तब्दील फरमा दे, और एक मजबूत सुतून मसलक आला हजरत का बना दे। रात दिन, दिन दूनी रात चगोनी मदरसा दारुल उलूम कादरिया से आए मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। आप नहीं जान रहे हैं कि मुफ्ती रहमत अली मिसबाही किसको कहते हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि कादरिया, दारुल कादरिया ज़िया मुस्तफ़ा के सरबराह का नाम है, जामिया इब्न अब्दुल्ला मसूद के मोहतमीम का नाम है, सिर्फ ये जानते होंगे। मगर मैं खुद हैरत ज़दा हूँ। मैं उड़ीसा में एक जलसे में गया, एकदम देहात, कुछ नहीं है वहां। मगरिब के बाद पहुंचा, वजू करने के बाद मगरिब की नमाज घर पे पढ़ा, ऐशा की अजान हुई तो आवाज़ आई अजान की। तो मैंने पूछा मस्जिद करीब है क्या? कहा चलो मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। जब मैं मस्जिद में गया ऐशा की नमाज पढ़ने, तो देखा सफ़ों के दरमियान मुफ्ती रहमत अली मिसबाही बैठे हुए हैं। तो नमाज के बाद मैंने इनसे हैरत से सवाल किया कि इस गांव में, देहात में आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि हज़रत एक मदरसा यहाँ भी हम चला रहे हैं, एक तहरीक का नाम है मुफ्ती रहमत अली मिसबाही। इनके पाँव को खींचना मत, बल्कि इनके पाँव में चिमट के रह जाओ, सट के रह जाओ, ताकि खींचने वाले सोचे भी कि इतना मजबूत है जिसका कोई जवाब नहीं। आखिरी लफ्ज़ आला हजरत किसको कहते हैं? आखिरी लफ्ज़ मेरे मोबाइल में है हजरत। 8 मुहर्रम को दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की जो तंजीम है उसको कहते हैं नासा। 8 मुहर्रम को उसने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया। निशान मतराबी साहब, हो सकता है आपका कोई शेर हो जाए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, सलाम है बरेली के अहमद रजा तुम पर। क्यों नहीं बोले सुभान अल्लाह? लंदन का आदमी बोलेगा इस पर, सलाम हो बरेली के अहमद रजा तुम पर। ब्रेकिंग न्यूज़ नासा। मैं चौंक गया। अंग्रेजी तो जानता नहीं हूं, मेरे सारे बच्चे जानते हैं। मैंने एक लड़के से कहा बेटा समझाओ, जब समझाया तो पैरों तले जमीन सरक गई। नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं इमाम अहमद रजा तेरे इल्म को, तेरी लियाकत को सलाम। हम इतने दिनों से भटक रहे थे और आज तक यही हम साइंस की थ्योरी बयान कर रहे थे कि सूरज ठहरा हुआ है, जमीन घूम रही। 8 मुहर्रम की बात है हजरत, इमसाल की, कि अब तक हम इस नुक्ते साइंस पर थे कि सूरज घूम रहा है, सूरज ठहरा हुआ है, जमीन घूम रही है। मगर इमाम अहमद रजा तेरा तर्जमा कुरान कंजुल ईमान भी हमारे नासा में है, हम उसका मुताला करते हैं। तुमने तर्जमा किया है कि नहीं, जमीन ठहरी हुई है, सूरज घूम रहा है।
ہم تیری تھیوری کو باطل کرنے کے لیے سائنس کی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر سورج کو جامد اور زمین کو متحرک بنانے میں جٹے تھے، مگر ہم ہار گئے جب آخری پوائنٹ پر یہ پوائنٹ آیا کہ سورج متحرک ہے، زمین ساکت ہے، اور تم نے قرآن سے دلیل دیا ہے کہ اللہ نے زمین پر پہاڑوں اور پیڑوں کی کیل کو کیل بنا کے ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین سلامت رہے۔ اے امام محمد رضا، تم نے جو برسوں پہلے مسئلہ بتایا تھا، آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں۔ سلام ہے امام محمد رضا بریلی کے تم پر۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا اعلیٰ حضرت کو زمانہ سمجھتا جائے گا۔ ہندوستان میں پہلے مسلم سائنسداں کا نام ہے امام محمد رضا۔ ہم تو گورنمنٹ سے مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جائے۔ ہم مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جائے، اس لیے کہ جتنا انہوں نے سائنس پر کام کیا ہے، اتنے دنوں میں آج کوئی سائنسداں بھی اتنا کام نہیں کر سکا ہے، اتنا کام نہیں کر سکا ہے۔ حافظ ملت فرماتے تھے حضور حافظ عبدالرؤف صاحب کے بارے میں کہ اگر مبارک پور والے پیسہ خرچ کریں تو میرا حافظ عبدالرؤف بلیابی اتنا علم کا مالک ہے کہ اشرفیہ کی چھت سے ہیلی کاپٹر بنا کے اڑا دے گا۔ حافظ ملت فرماتے تھے، سمجھے؟ اہل سنت والجماعت میں اسی شخصیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیضان رضا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور فیضان سرکار تاج الشریعہ اور خاندان تاج الشریعہ سے مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ شریعت کے خلاف ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی